بسم اللہ الرحمن الرحیم. لرن ود ارسلان سعید میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک گورنمنٹ آفیسر، بہت ہی قابل، بہت ہی شاندار، میرے پیارے دوست، میرے بڑے بھائی عمران نصیر صاحب. آج کا انٹرویو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم بہت ساری پاسبلٹیز کو، بہت ساری اپرچونٹیز کو ڈسکس کریں گے، اور ہم نے ایک سکسیس کا پاتھ دیکھنا ہے، وہ طریقہ کار، وہ راستہ جس پہ آپ چل کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آج ہم وہ طریقہ جاننے والے ہیں عمران صاحب سے. تھوڑا سا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں عمران صاحب سے انہی کی زبانی. جی عمران صاحب. تھینک یو ارسلان، بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے اپنے آفس بلایا. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا بریف انٹروڈکشن میں دیتا ہوں کہ میرا نام محمد عمران نصیر ہے، اور میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو کرمنل پروسیکیوشن سروس اس میں جاب کرتا ہوں. پبلک پروسیکیوٹر ہوں میں، اور پچھلے 7 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور پہلے 6 سال میں فیصل آباد میں نے اسپینڈ کیے. اس کے بعد آج کل میں پچھلے 1 سال سے ٹوبا ٹیک سنگھ میں تعینات ہوں. تو پبلک پروسیکیوشن کیا ہے کہ یہ کرمنل جو ہے اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں جیسے جوڈیشری ہے، پولیس ہے، اسی طرح ایک بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہے پبلک پروسیکیوشن. تو پبلک پروسیکیوشن میں بیسیکلی یہ ہے کہ پبلک پروسیکیوٹر کا جو کام ہے وہ جب ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوتی ہے اس سے لے کے اس ملزم کو سزا ہونے تک پبلک پروسیکیوٹر اس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے. اس ملزم کے ریمانڈ، اور اس کے بعد پھر چالان، اسکروٹنی، پھر اس کے بعد عدالت میں اس کیس کو پروسیکیوٹ کرنا. بیکاز کوئی بھی کرمنل کیس جب رجسٹرڈ ہوتا ہے تو اسٹیٹ اس میں ہوتی ہے. کمپلیننٹ جو ہے وہ اگر کسی شخص کا کوئی چوری ہو گئی ہے، کسی کی کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے، تو اسٹیٹ ہی اس میں مدعی ہوتی ہے تھرو اس شخص کے. تو اب کرمنل پروسیکیوشن میں کیا ہے کہ وہ جو پبلک پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سادہ لفظوں میں پولیس کا بھی وہ وکیل ہوتا ہے. بہت سے نارکوٹکس کیسز ہیں، نیب کیسز ہیں، اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جس میں اسٹیٹ بذات خود کمپلیننٹ ہوتی ہے، اس میں اسٹیٹ کا وکیل، اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنے والا پبلک پروسیکیوٹر کہلاتا ہے. تو یہ تھا میرا اور میرے ڈپارٹمنٹ کا مختصر سا تعارف. تو اب نیکسٹ جو ہے ارسلان صاحب. سر 2 کویسچنز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہی ہیں کہ آپ ایک تو اپنی سکسیس کی ہمیں کہانی سنائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے سننے والوں کو، ہماری آڈینس کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیں کہ آپ کے مطابق سکسیس کی، کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سکسیس ان یور ورڈز؟ جی، سکسیس جو ہے ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ ایک شخص، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے وہ سکسیسفل ہو گیا ہے. دس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ جب ہم اپنے آپ کو کوئی بھی گول جو ہم نے سیٹ کیا ہوتا ہے اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ سکسیسفل ہے یا اس کو سکسیس ملی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکسیس جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اس پہ فل سٹاپ نہیں لگا سکتے. مثلا ایک شخص جو ہے اس کی ساری لائف جو ہے وہ پوری کی پوری لائف اس کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ ساری کمپٹیشن ہے. ہر فیلڈ میں، ہر سٹیج پہ ہمیں کمپٹیشنز ملتے ہیں، اور پھر ہم اپنی لائف میں مختلف سٹیجز آتی ہیں اور ان سٹیجز میں ہم مختلف گولز سیٹ کرتے ہیں. کچھ گولز ہم اچیو کر لیتے ہیں، کچھ اچیو ہونے سے رہ جاتے ہیں. تو جب کوئی گول اچیو کر لیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس کام میں سکسیس مل گئی. سکسیس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے پوری لائف جو ہے اپنی
وہ اس کو حاصل کر لیا ہے, اس میں سکسیس حاصل کر لی ہے. تو یہ ہے کہ سکسیس از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. جب کوئی شخص سمجھتا ہے کہ فلاں کام میرا ہو گیا, اس میں نے ایک کام جو گول سیٹ کیا تھا اس کو اچیو کر لیا, تو یہ سکسیس ہے. تو اب رہی بات میری کہ میری سٹوری جو ہے بریفلی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ آئی واز دا رولنگ سٹون. جب ایجوکیشن ختم کی اس کے بعد مجھے جاب چاہیے تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جابس کے لیے بھی انٹرویوز دیے, مختلف جابس کی بھی, لیکن یہ ہے کہ ان میں کامیابی نہیں ملی. لا گریجویٹ تھا, وکالت کی طرف آیا, لیکن ہمارے المیہ یہ ہے کہ جو ینگ لائرز ہیں ان کے لیے پراپر پلیٹ فارم نہیں ہوتا. کوئی ایسے حالات نہیں دیے جاتے ینگ لائرز کو کہ وہ اس میں ایکسیل کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں اپنی متعلقہ فیلڈ میں. تو وہی صورتحال ہمارے ساتھ بنی. اس سے جو ہے بدظن ہو کے میں نے ایک پرائیویٹ کالج ہے وہاں پہ جاب شروع کر دی. وہاں پہ پڑھاتا تھا میں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ جاب اور پرائیویٹ جابس بہت ڈفرینس ہے ان میں. گورنمنٹ جابس جو ہیں وہ آپ کو ایک سیکیورٹی دیتی ہیں, آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملتا ہے جس میں آپ بوسٹ اپ ہو سکتے ہیں, اپنا ایکسل کر سکتے ہیں, اپنی جتنی بھی آپ کے پاس جو توانائیاں ہیں ان کو استعمال کر کے آپ اپنے متعلقہ گولز جو ہیں ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس کالج میں پڑھانا شروع کر دیا. وہاں پہ ایک ٹائم آیا کہ اس کالج والوں نے فارغ کر دیا. پھر یہ ریئلائز کیا کہ نہیں بھائی, یہ جو چیز ہے, یہ پرائیویٹ جابز, یہ پرائیویٹ کالجز یا کوئی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن, اس کو مطلب تب تک ہوتا ہے جب تک ان کا کام نکلتا رہے. اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو میرے ساتھ ہوا. پھر میں نے یہ ریئلائز کیا کہ نہیں, اب اگر کرنی ہے تو گورنمنٹ جاب کرنی ہے, گورنمنٹ آفیسر بننا ہے. تو بس اللہ کا نام لے کے تیاری شروع کی. اور اس میں یہ ہے کہ دن رات, دن کو جاب کرتا تھا, ایک اور نجی کالج تھا وہاں پہ, شام کو اپنی اسٹڈی کرتا تھا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ 2-3 سال پہ مشتمل ہے, 2-3 سال اسٹرگل کی. اس میں کچھ ایگزامز تھے, 1-2 ایگزامز اس میں فائنل انٹرویوز میں ڈراپ ہوا, لیکن یہ ایگزام جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اور پھر 2013 میں میں اس فیلڈ میں آ گیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پراپر, میں نے جیسے ہی پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑا اور یہ اس فیلڈ کی طرف متوجہ ہوا, تو پھر پورا اپنا فوکس اسی پہ کیا کہ گورنمنٹ جاب حاصل کرنے کے لیے, کمپٹیشن ایگزامز پاس کرنے کے لیے جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا, جو میں کر سکتا تھا, اپنے آپ کو تمام اپنی توانائیاں بروئے کار لاتے ہوئے میں نے اس کو کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اس میں میری فیملی کا, میری وائف کا, پیرنٹس کا, میرے دوستوں کا, سب کا بہت ہاتھ ہے. تو الحمدللہ آج مجھے 8واں سال شروع ہو گیا ہے اس گورنمنٹ جاب میں, اور الحمدللہ بہت ہی میں کنٹینٹڈ ہوں. تھینک یو ویری مچ. اوکے سر, ہمارے ساتھ بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کہ ابھی پڑھ رہے ہیں, بچے ہیں ایف ایس سی کر رہے ہیں یا بی ایس انہوں نے کیا ہے. خاص طور پہ جو ایف ایس سی والے بچے ہیں, بہت ساروں کا شوق ہوتا ہے کہ ایل ایل بی کریں. تو ایف ایس سی کے بعد ایل ایل بی کرنا کیسا ہے آپ کے مطابق, اور کیا گائیڈنس دیں گے ان بچوں کے لیے؟ اور ڈیفینیٹلی آج کل ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے لیٹ کے حوالے سے, لا ایڈمیشن ٹیسٹ, اس کو دے کے اس کے بعد ایل ایل بی میں ایڈمیشن ہوتا ہے 5 ایئر پروگرام میں. تو بچوں کے لیے آنے والے وقت میں کیا اپرچونیٹیز ہیں, اور کون کون سی جابز آتی ہیں جس نے ایل ایل بی کیا ہوتا ہے, مطلب وہ کس کس فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہمارے بچے یہی سمجھتے ہیں کہ لا کرنے کے بعد, ایل ایل بی کرنے کے بعد آپ کو عدالت کے باہر, وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک ٹالی کے ساتھ ایک کرسی اور ایک بینچ جو ہے وہ سنگلی کے ساتھ باندھ کے وہ دفتر آپ کا بن جاتا ہے. تو میں آپ سے ملنے کے بعد
مجھے تو اس بات پہ اب یقین نہیں ہے کہ یہی آپ کی زندگی بن جاتی ہے لاء کرنے کے بعد. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ ہمارے بچوں کو لاء کرنا چاہیے تو اس کے بعد کیا کیا اپرچونیٹیز ان کے پاس موجود ہیں؟ جی یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ جو وکلا ہوتے ہیں ان کا جو آفس ہے وہ کسی درخت کے نیچے ایک ٹیبل اور کرسیاں اور اس کو لاک کیا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ تو ایک تصویر کا ایک رخ آپ نے دیکھا ہے. انہی وکلا کے جب آپ پرائیویٹ چیمبرز پرائیویٹ آفیسز دیکھیں تو بہت ہی لاوش ہوتے ہیں, بہت زبردست ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں. اب بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا کویشچن تھا کہ FSC کے بعد LLB یا لاء فیلڈ جو ہے اس کا کیا اسکوپ ہے, یا آیا کہ FSC کے بعد کرنی چاہیے, اور اس کی اگر اپرچونٹیز آگے کیا ہیں. تو بات یہ ہے کہ بھائی جو ہمارے بچے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں ان سے اگر کویشچن پوچھا جائے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے انجینئر بننا ہے. ایکچولی ہمارے پیرنٹس نے اس ڈاکٹر اور انجینئر کے علاوہ ہمارے بچوں کے مائنڈ میں کچھ ڈالا ہی نہیں ہوتا. تو جیسے بچے چھوٹے ہوتے اپنے مائنڈ میں ڈاکٹر یا انجینئر یا آرمی آفیسر یہ لے کے پڑھتے ہیں, یہ رکھ کے پڑھتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, وہ بچے جو ابھی میٹرک کے پہلے ہیں 8ویں کلاس 7ویں کلاس, ان بچوں کو اگر ہم بتائیں کہ LLB ایک فیلڈ ہے, اس میں آپ کیا بن سکتے ہو, اس میں آپ کو کیا کیا پوسٹ ملیں گی, آپ کا کریئر کیا ہوگا, یہ ہے کاؤنسلنگ جو کہ ہم اپنے بچوں کی نہیں کرتے. اب ضرورت یہی ہے کہ وہ بچے جو میٹرک سے پہلے پڑھائی کر رہے ہیں, جن کے مائنڈ میں بہت سارے خواب ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں, تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں, ان کو ہم بتائیں. LLB جو ہے اور لاء یہ ایسی فیلڈ ہے کہ یہ بائی چانس نہیں, بائی چوائس ہونی چاہیے. پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں ایسے ہوتا رہا ہے کہ بائی چانس لائرز بنتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ LLB کر لے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جیسے ابھی ارسلان صاحب نے بتایا کہ اس کو LLB میں ایڈمیشن کے لیے لیٹ ہے, ایک ٹیسٹ ہے, وہ آپ پاس کرو گے پھر اس میں ایڈمیشن ملے گا. اس کی مختصر سیٹ ہیں. اب LLB کرنے کے لیے جو بھی کالجز ریکمینڈ کیے گئے ہیں, HEC نے کیے ہیں, ان میں مختصر سیٹ ہیں. پھر وہاں پہ ایک بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھایا جاتا ہے. اب LLB کر کے کوئی اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو وہ واقعہ ہی لاء گریجویٹ ہوتا ہے, اس کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کے کورٹس میں پیش ہو کے اور اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو ریلیف دلوا سکے. اینی اب FSC کے بعد جو بات کرتے ہیں, FSC دیکھیں جی بات یہ ہے کہ FSC ہم کرتے ہیں, پری میڈیکل ہے, پری انجینئرنگ ہے, یہ انجینئرنگ کے لیے ہوگی اور میڈیکل کے لیے ہوگی. اسی طرح FA ہے, وہ آرٹس کے لیے. اب LLB کے لیے یا لاء کے لیے میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ FSC ہی کی جائے, بیکاز کہ FSC جو ہے یہ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ میں کافی حد تک اویئرنیس آ جاتی ہے میڈیکل کے بارے میں. پرائمری جو ایجوکیشن ہے میڈیکل کی, جو ٹرمز ہیں جو آگے جا کے LLB میں بھی آپ نے پڑھنی ہے. میڈیکل جورسپروڈنس ایک بہت ہی زبردست اور مین ٹاپک ہے, وہاں پہ ایک مین کورس ہے LLB میں, اور اس کی آگے کرمنالوجی میں بہت ہی اہمیت ہے. جو کرمنل لائرز ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ میڈیکل جورسپروڈنس پڑھے بغیر کوئی کرمنل لائر نہیں بن سکتا. جیسے ہم پبلک پروسیکیوٹر ہیں, ہمارے کورس میں یہ شامل تھا جو یہ میڈیکل جورسپروڈنس. تو میڈیکل جورسپروڈنس جو MBBS میں پڑھائی جاتی ہے, جتنی MBBS والے پڑھتے ہیں اتنی ہی لائرز پڑھتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے کہ اگر کسی بچے نے LLB کرنا ہے یا وہ لاء کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے FSC کرے, FSC پری میڈیکل. پھر اس کے بعد آج کل FSC کے بعد بھی LLB میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, جو 4 سالہ یا 5 سالہ پروگرام ہے, 5 ایئرز پروگرام ہے اس کا, اور گریجویشن کے بعد بھی ہے. تو اب رہی بات یہ کہ اس میں آگے فردر فیلڈز کیا ہے. دیکھیں جیسے ہی آپ LLB کرتے ہیں, LLB کے بعد ایک پھر ٹیسٹ دینا پڑتا ہے پنجاب بار کونسل کا. وہ ٹیسٹ دے کے
آپ کو 6 منتھ آپ نے اپرینٹسشپ کرنی ہے تو پھر آپ کو لائسنس ملے گا. لائسنس ملنے کے 2 سال بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامس کے. وہ پروسیکیوٹرز کا ہو, وہ جوڈیشری کا ہو, وہ اٹارنیز کا ہو, کوئی بھی ہو. اب اس میں فیلڈز دیکھیں آپ کے پاس کتنی فیلڈز ہیں. یہ واحد فیلڈ ہے لا جو ایک شخص کو 45 ایئرز تک سیکیور کرتی ہے, یعنی 45 ایئرز تک وہ گورنمنٹ جاب میں جا سکتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ ایسی پوسٹ ہیں جس میں آپ گورنمنٹ جاب میں جا سکتے ہیں 45 ایئرز کے بعد بھی, لیکن یہ صرف اور صرف LLB میں ہے, لا میں ہے, اور کوئی پاکستان میں ایسی فیلڈ نہیں ہے جو آپ کو اتنا زیادہ جو ہے اپرچونٹیز دے. مثلاً اب دیکھیں, ایک بچہ اگر LLB کرتا ہے, LLB کے بعد پریکٹس شروع کرتا ہے, 2 سال بعد وہ سول جج کے ایگزامز دے سکتا ہے. 2 سال ہے ایلیجیبلٹی اس کی LLB اور 2 ایئرز پریکٹس. جو ہمارا ہے شعبہ پبلک پروسیکیوشن, یہ بھی سیم ہے, اس کی بھی ایلیجیبلٹی سول جج کے برابر ہی ہے, اسکیل بھی سیم ہے, اس میں بھی 2 سال بعد ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اٹارنی ہے. اٹارنیز جو ہیں وہ بھی سرکاری وکیل ہوتے ہیں, لیکن وہ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں سول کیسز میں. وہ بھی ایک شعبہ ہے, اس میں بھی ایک شخص جا سکتا ہے LLB کرنے کے بعد. پھر اس کے علاوہ جب آپ یہ سول جج, پبلک پروسیکیوٹرز اور اٹارنیز, یہ جو 2 سال کی ایلیجیبلٹی تھی, اگر آپ یہ اویل نہیں کر پاتے تو پھر اگلی اسٹیج شروع ہو جاتی ہے جس میں 7 ایئرز پریکٹس ریکوائر ہوتی ہے. پھر آپ وہ ایگزام دے دیتے ہیں, جیسے ہمارے ہی شعبے میں ڈپٹی کی پوسٹ ہے, ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر, وہ 7 سالہ پریکٹس کے بعد جو ہے آپ ایگزام دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 10 سال جب پریکٹس ہو جاتی ہے ایڈیشنل سیشن جج, اور ہمارے کچھ ایگزامز ہیں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل DPG. یعنی یہ ایسی فیلڈ ہے جو ایک شخص کو LLB کرنے کے بعد 45 ایئرز تک چانسز دیتی رہتی ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب جب چاہے آپ کر سکتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے ٹیسٹ جو ہیں, یہ سوائے اب جوڈیشری کا جو ہے وہ ہائی کورٹ خود لیتی ہے, باقی سارے ایگزامز جو ہیں وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن لیتا ہے, جو کہ بہت ہی ایک شفاف ادارہ ہے اور بالکل میرٹ پہ اس میں بھرتیاں ہوتی ہیں. یعنی ہم یہ ایکسکیوز بھی نہیں لے سکتے کہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جابز تو وہ پیسوں والوں کو ملتی ہے اور اس میں برائبری اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر شخص کے لیے اوپن اپرچونٹی ہے, ایکول اپرچونٹی ہے. لڑکا ہو لڑکی ہو, وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایگزام دے, کمپٹیشن ایگزام دے اور اپنے آپ کو منوائے وہاں پہ. جی, تو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ وہاں پہ برائبری کرپشن ہوتی ہے, تو آپ کے سامنے عمران نصیر صاحب ایک لائیو ایگزامپل بیٹھے ہیں, اور جب عمران صاحب اس کی ایگزام دیا تھا اور جب انٹرویو دیا تھا, میں بالکل عمران صاحب کے ساتھ اس وقت کام کر رہا تھا, اور مجھے بالکل یاد ہے کہ کہیں بھی کسی نے, ایک تو ہوتا ہے پیسے دینا, ہم نے ان کو تو آفر بھی کسی نے, مطلب ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو کہ میں آپ کی جاب کروا دوں گا. تو اس میں واقعی پیسے نہیں لگتے ہیں, اس میں بہت سارے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو آفیسرز کام کر رہے ہیں, دیکھیں جھوٹے بہانے تو کئی لوگ بناتے ہیں. عمران نصیر صاحب, کیونکہ آپ کمپیٹیٹیو ایگزامز, مقابلے کا امتحان جس کو کہتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ کے, جی آپ مقابلے کا امتحان کریں, کمپیٹیٹیو ایگزامز یا پبلک سروس کمیشن کا ایگزام, آپ کیونکہ اس سے آئے ہیں تو اس میں بہت ساری نوکریاں آتی ہیں. تو اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جو ہمارے لائرز جو کہ ہمیں سن رہے ہیں, جو ہمارے دوست جو کہ وکالت کر رہے ہیں اور گورنمنٹ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے بچے, ہمارے آنے والی نسل جو کہ FSC میں ہیں یا اس کے بعد لا کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ جاب لینا چاہتے ہیں. تو 3 چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. ایک تو ریٹن کے لیے کیا چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے, کس طریقے سے کس سمت میں جانا ہوتا ہے, اور انٹرویو میں کیا دیکھا جاتا ہے, اور آپ میں کیا کیا سکلز ہونے چاہیے. یعنی آپ کا سکل, ریٹن ٹیسٹ کے لیے آپ کا سکل اور آپ کا انٹرویو کے لیے سکل. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان میں آپ ہماری گائیڈنس ضرور فرمائیں. جی عمران صاحب. جی تھینک یو. جہاں تک رہی بات ریٹن ایگزامز کی,
تو ابھی ارسلان صاحب نے پوچھا کہ تو کمپٹیشن ایگزامز جو ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز، یہ مختلف فیلڈز میں ہوتے ہیں، جیسے جوڈیشری کا ہے، پروسیکیوشن کا ہے، پی ایم ایس ہے، پروونشل مینجمنٹ سروسز ہے، یا کچھ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ کے لیکچررز بھی اسی میں آتے ہیں. تو ہر ایگزام کا سلیبس الگ ہوتا ہے. اب جہاں تک بات رہی اس کے ریٹن ٹیسٹ کو پاس کرنا، ریٹن ایگزامینیشنز کو پاس کرنا، تو اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ اس متعلقہ جس بھی فیلڈ میں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں اس کا آپ کے پاس سلیبس ہونا چاہیے، اور اس کی بکس وہ آپ لیں. اور یہ گائیڈز جو ہیں، یہ بالکل جو بازار سے مختلف ہیلپنگ بکس اور گائیڈز ملتی ہیں، میں اس کے بہت خلاف ہوں. یہ جو ہے آپ کو آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی جو ہے یہی ایک آڑ ہے، سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہے. جیسا کہ یہ جو جوڈیشری اور پروسیکیوشن کی میں بات کروں گا، چونکہ ہماری فیلڈ ہے اسی کی، تو اس میں جو گائیڈز ہیں، جو بچے گائیڈز پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس گائیڈز پڑھتے ہیں، تو وہ کویسچنز اٹیمپٹ نہیں کر پاتے. ہمارے فیلڈ میں جو ٹیکسٹ بکس ہیں، جو بیر ایکٹس ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. سملرلی اگر کوئی پی ایم ایس اٹیمپٹ کر رہا ہے تو اس نے ڈیفینیٹلی کو اپنے کچھ الیکٹ کیے ہوں گے، الیکٹیو اس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، کچھ کمپلسری ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ٹیکسٹ بکس جو ہیں، ریکمینڈیڈ بکس جو ہیں، وہ اسٹڈی کرنی چاہیے. تو پھر وہ ریٹن ایگزامینیشنز کی پراپر تیاری کر پاتے ہیں. ہاں، ہیلپنگ بکس جو ہے اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ جیسے آپ نے کچھ جنرل نالج یا ایوریڈے سائنس ہے، یا جنرل نالج ہے، یا جیوگرافی ہے، جیولوجی ہے، جو آپ کو جنرل نالج میں مدد دیتی ہیں، وہ ہیلپنگ بکس تو آپ استعمال کرو. لیکن جو آپ کے مین سبجیکٹس ہیں، اردو، انگلش، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، یہ والے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے الیکٹیو ہیں، جیسے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے قانون کے سبجیکٹس ہیں، پی پی سی، سی آر پی سی، قانون شہادت وغیرہ، تو اس میں ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. تو تیاری جو ہے وہ بالکل انٹینسو تیاری ہونی چاہیے. سلیکٹیو اسٹڈی بالکل نہیں کرنی چاہیے. جتنا کورس ریکمینڈ کیا ہوا ہے، جو بکس انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں، وہ ساری کی ساری پڑھنی چاہیے بکس. جی عمران صاحب، آپ نے ہمیں تو بتا دیا، ہمارے ویورز کو تو بتا دیا، کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتا دیا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ عمران نصیر صاحب کا اگلا پلان کیا ہے، وہ اگلی کون سی منزل ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے یوتھ کو دینا چاہیں، ہمارے نوجوان نسل کو دینا چاہیں، اور ان لوگوں کو جو ایسپیرنٹس ہیں ان کو جو پیغام دینا چاہیں. یہ 2 کویشچنز، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے انٹرویو کا اختتام کریں گے. جی عمران صاحب. جی تھینک یو. اس میں جو پہلے کویشچن ارسلان صاحب نے جو پوچھا تھا، اس میں نے صرف ایک جواب دیا، صرف ریٹن ایگزامینیشنز کا. انٹرویو کا میں تھوڑا سا بتا کے پھر اپنا ان کے کویشچن کا آنسر کرتا ہوں کہ ریٹن ایگزامینیشنز پاس کر لینا ہی کافی نہیں ہے. اس کے بعد سب سے مین مرحلہ جو ہے وہ انٹرویوز کا ہوتا ہے، اور ہر کمپٹیشن ایگزامز کے لیے انٹرویو ہی لاسٹ مرحلہ ہوتا ہے. اور جیسے ریٹن ایگزامینیشنز ہے، اس میں ہمیں ایک کورس دیا ہوتا ہے، ہم نے وہ بکس پڑھ لی ہوتی ہیں، ان کی ٹیسٹنگ کر لی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم وہ جو ہے ریٹن ایگزام وہ دیتے ہیں. لیکن انٹرویو وہ کسی بھی پوسٹ کا ہو، وہ پی ایم ایس کا ہے، جوڈیشری کا ہے، یا ہمارے پروسیکیوشن، یا جو لیکچررز کوئی بھی ہے، اس میں ہمیں کوئی کورس نہیں دیا ہوتا، ہمیں کوئی ایک ایسی ڈائریکشن نہیں دی ہوتی کہ آپ سے یہ کویشچنز پوچھے جائیں گے. اس کے لیے پریپریشن جو ہے وہ ہمیں سب سے جو ہے مشکل بھی ہوتا ہے مرحلہ، لیکن امپورٹنٹ ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی فیلڈ کا انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ کو اس فیلڈ کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے. جیسے اب ہم جوڈیشری یا پروسیکیوشن کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی اگر ہم پہلے کمپٹیشن ایگزامز، ایک ریٹن ایگزامز کلیئر کر کے انٹرویو تک پہنچے ہیں تو ہمارا کافی حد تک لاء کے بارے میں ہمیں کافی جانکاری ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اس کو مزید اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اس میں سے بہت سے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی لیکچرشپ کے لیے جاتا ہے، انگلش لیکچررز کے لیے جاتے ہیں، تو ان سے ڈیفینیٹلی وہ انگلش کے بارے میں پوچھیں گے. اگر کوئی جیوگرافی کا لیکچر جو اپلائی کر رہا ہے تو اس کو جیوگرافی کا پوچھیں گے. تو اپنی متعلقہ فیلڈ کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد
یہ تمام لوگوں کے لیے, انٹرویوز کے لیے, انٹرویورز کے لیے جو کینڈیڈیٹس جا رہے ہیں وہاں پہ, وہ جو ہے انٹرویو کرنے والے وہ آپ سے جنرل نالج کے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں, کرنٹ افیئرس کے پوچھ سکتے ہیں, اور انٹرنیشنل ریلیشنز اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے تیاری کا. اس میں یہ ہے کہ ایک روٹین بنا لی جائے بس, کہ ڈیلی جو ہے اگر نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے نیوز پیپر پڑھیں, اور ادروائز نیوز جو ہے ٹی وی پہ وہ ضرور سنیں. ٹی وی پہ سننے کا ٹائم نہیں تو آپ آج کل سب کے پاس موبائل ہیں اور انٹرنیٹ موجود ہے, تو ڈیلی نیوز لازمی سنیں. اور اگر اس سے تھوڑا سا آگے محنت کرنا چاہیں تو کالمز لازمی پڑھا کریں, انگلش کے ڈان کے کالمز پڑھا کریں, تو آپ کا کافی حد تک جنرل نالج, انٹرنیشنل ریلیشنز, کرنٹ افیئرز یہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ صرف اس حد تک ہم ہیلپنگ بکس یوز کرتے ہیں. جنرل نالج سے ریلیٹڈ کچھ ہیلپنگ بکس ایک دو جو ہیں وہ بھی سرسری طور پر آپ ساری پڑھ لیں. تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس میں کمی ایک آتی ہے کہ ورڈ میپ, کوئی بھی انٹرویو کمپٹیشن ایگزامینیشنز کے بعد, کمپٹیشن کا کوئی بھی انٹرویو ایسا نہیں ہے جس میں ورڈ میپ سے نہ پوچھا جائے. ورڈ میپ ضرور اپنے گھر پہ رکھیں, ایک بڑے سائز کا ورڈ میپ رکھیں اور اس میپ کو ریڈ کریں, میپ ریڈنگ لازمی کریں. اس میں آپ کو بہت ہی مزہ بھی آئے گا اور آپ کے انٹرویو کی تیاری بھی ہوگی, اور آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے پوری دنیا کے کیپٹلز کے بارے میں, ان کے ممالک کے بارے میں, اور جتنی بھی انفارمیشن ہے ورلڈ وائڈ, جی کے کی انفارمیشن, وہ آپ کو اس ورڈ میپ سے ضرور ملے.